الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا نہایت مہربان۔ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے، مالک ہے فیصلے کے دن کا۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفت ہے جو اس صورت میں ذکر ہوئی۔ پہلی صفت رب العالمین ہونا، دوسری صفت الرحمن اور تیسری الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحم سے مشتق ہیں، اس کا معنی ہے رحم کرنے والا، بے حد و حساب رحم کرنے والا۔ رحمان کا لفظ اس میں بہت زیادہ مبالغہ اور کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم میں بھی کثرت اور مبالغے کا فائدہ ہے، لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان اس میں دوام نہیں، یعنی فعلان کے وزن پر جو مبالغے کا صیغہ آتا ہے اس میں ہمیشگی کا معنی نہیں پایا جاتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف آئے غضبان آصفا، غضبان رحمان کے وزن پر، شدید غصے کی حالت میں۔ لیکن جب ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو فعلان کے وزن میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ لیکن کیا یہ رحم، یہ مہربانی اس میں دوام اور ہمیشگی بھی ہے یا نہیں، یہ معنی لفظ رحمان سے ادا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اگلا جو لفظ ہے الرحیم، یہ بھی مبالغے کے لیے ہے، لیکن اس میں دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جیسے سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ایسے ہی رحیم رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ دو صفات اکٹھی ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں کثرت اور مبالغے کا معنی بھی ذکر ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور رحمت کی ہمیشگی بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال ثنا ہے الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم والی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا والی جتنی بھی آیات ہیں وہ الرحمن الرحیم کے تابع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کرنے کو اپنا خاصہ قرار دیا ہے کہ میں نے رحم کرنا ہے، لیکن غضب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی ہے۔ اب رحم کو حاصل کرنے اور غضب سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحمان تبارک و تعالی یعنی اللہ تعالی رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، جو لوگ زمین میں موجود ہیں تم ان پر رحم کرو تو جو آسمانوں میں ذات ہے یعنی اللہ تعالی وہ تم پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی بے حد و حساب رحمت کو پانے کے لیے اللہ کی مخلوق پر رحم، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کی جائے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تعالی بھی فرماتے ہیں قال عذابی یصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہوں اسے عذاب پہنچاؤں گا، لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی غضب سے زیادہ ہے، لیکن فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ جو وسیع رحمت ہے میں اس کو ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے، گناہوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نبی امی پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع رحمت خاص ہو جائے گی۔ تو قیامت کے دن رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صرف اور صرف اہل ایمان، اہل تقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے خاص ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا، عوض، یعنی قیامت کا دن۔ یوم الدین بدلے کا دن مطلب قیامت کا دن، جس دن سب کو انصاف کے ساتھ دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ اس بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک، روز جزا کا مالک۔ اسے مالکی یوم الدین پڑھنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مالکی یوم الدین بھی پڑھا ہے اور ملکی یوم الدین بھی پڑھا ہے۔ ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، تو معنی بن جائے گا قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا بادشاہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی دو صفات رحمان و رحیم ذکر کی اور ساتھ اپنا مالک اور ملک ہونا بھی بیان کر دیا، کیونکہ بسا اوقات بندہ رحم کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں، بے اختیار ہے، رحم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو مالک ہے وہ دے سکتا ہے، اور پھر بس اوقات مالک کے پاس بھی اس کے اختیارات کلی نہیں ہوتے، حکومتیں پابندیاں لگا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ملک بھی کہا ہے، ملک یوم الدین، ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ تو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے یہ کیا تو کیوں کیا، ہاں وہم یسألون، لوگوں سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہی حکم قیامت کے دن چلے گا، وہی بادشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی، جو واحد ہے، اکیلا ہے اور قہار، بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمان رحیم ہے، بے حد و حساب رحم کرنے والا ہے، اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رحم کرنے والا ہے، اور اپنے اس رحم کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، رحم کرنے کا مالک بھی ہے اور اس کا بادشاہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ان میں سے صرف رحمت کا ایک حصہ وہ دنیا میں بھیجا ہے، اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے پر، جانور ایک دوسرے پر، انسانوں پر رحم کرتے ہیں۔ جو باقی 99 حصے ہیں
وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے پاس رحمت کے رکھے ہیں، اور قیامت کے دن جو جزا اور بدلے کا دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان 99 حصے رحمت سے اپنی مخلوق پر کرم نوازی فرمائے گا، رحمت فرمائے گا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تمجید اور بزرگی ہے مالک یوم الدین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے کہ مجھے ملک اور مالک مان لیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تمجید اور بزرگی کے الفاظ اور کلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ کی تمجید قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی بیان ہوئی ہے، وہ سب بیان اس مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے